بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مومنو، پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود۔ درود شریف کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سفیان ثوری محدث رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں نے طواف کعبہ کے دوران ایک شخص کو دیکھا کہ وہ درود شریف کے سوا کوئی بھی دعا نہیں پڑھتا تھا اور ہر قدم پر ایک بار درود شریف پڑھ کر دوسرا قدم اٹھاتا تھا۔ آخر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم تسبیح، تحلیل، تکبیر سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ صرف درود شریف ہی کیوں پڑھتے رہتے ہو؟ میرا یہ سوال سن کر وہ چونکا کہ تم کون ہو؟ جب میں نے اس کو بتایا کہ میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہوں تو وہ شخص بالکل باادب ہو گیا اور کہنے لگا، اگر آپ اپنے وقت کے ایک عظیم الشان محدث اعظم نہ ہوتے تو میں اپنا یہ راز ہرگز آپ پر ظاہر نہ کرتا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے چلا۔ اچانک ایک منزل پر میرا باپ بیمار ہو کر وفات پا گیا اور ایک دم اس کا چہرہ بالکل سیاہ، آنکھیں نیلی اور شکم بری مشک کی طرح پھول گیا۔ میں اپنے باپ کی یہ بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ ناگہاں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی صورت والے بزرگ تشریف لائے اور میرے باپ کے چہرے اور شکم پر ہاتھ پھیر دیا تو میرے باپ کا چہرہ نہایت ہی حسین و جمیل ہو کر چمکنے لگا اور شکم کا ورم بالکل ختم ہو کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ پھر میں نے خواب ہی میں ان بزرگ کی چادر پکڑ کر مچل گیا کہ اللہ، مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تمہارا باپ بہت ہی بدکار تھا مگر وہ درود شریف بکثرت پڑھا کرتا تھا۔ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے مرتے وقت اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا پڑ گیا اور صورت بگڑ گئی، لیکن مرتے وقت اس نے مجھ سے فریاد کی تو میں اس کی فریاد رسی کے لیے آ گیا ہوں اور میں ہر مسلمان کا فریاد رس ہوں جو دنیا میں مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے گا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ روشن ہو کر چمک رہا ہے اور شکم کا ورم بالکل ختم ہو گیا۔ اس واقعہ سے میں اس قدر متاثر ہوا کہ کسی حال میں بھی درود شریف کے سوا کچھ نہیں پڑھتا۔ درود شریف کے وظیفہ کے فضائل و برکات کا کیا ہی کہنا۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتوں کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم لوگ ان پر درود پڑھو اور سلام بھیجو جیسا کہ اسلام بھیجنے کا حق ہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا، میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہوں تو میں دن رات کا کتنا حصہ درود خوانی میں صرف کروں؟ ارشاد فرمایا، تم جس قدر چاہو۔ میں نے عرض کیا، کیا چوتھائی حصہ میں درود شریف پڑھ لیا کروں؟ ارشاد فرمایا، تم جس قدر چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ پھر میں نے عرض کیا، کیا نصف حصہ درود خوانی میں گزار دوں؟ ارشاد فرمایا، تم جتنے حصے میں چاہو مگر زیادہ کرو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ پھر میں نے کہا، کیا 2/3 حصے میں درود شریف پڑھا کروں؟ فرمایا، تم جتنے حصے میں چاہو پڑھتے رہو مگر جس قدر زیادہ درود شریف پڑھتے رہو گے تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ یہ سن کر میں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے تمام اوقات میں درود شریف پڑھتا ہی رہوں گا۔ ارشاد فرمایا،
جب تو تمہارا ہر کام بن جائے گا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا۔ جلد ملتے ہیں ناظرین، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔